ایک گل سمجھو، بریلوی مسلمان نے کہ کافر نے؟ ذرا انج نہیں، ذرا انترو نا بابا، ایک گل ذرا سمجھو، ایک گل سمجھو ناظم صاحب، ایک گل نو ذرا سمجھا جائے۔ رفع یدین چٹ دلیل، آمین چٹ دلیل، فاتحہ خلف الامام چٹ دلیل، ٹھیک ہے، وسیلے تے چٹ دلیل، تے امامت دے تے کوئی دلیل دینا؟ بریلوی مسلمان نے، ساڈے علماء انہاں دے نکاح پڑھاندے رہے کہ نہیں؟ جنازے پڑھاندے رہے کہ نہیں؟ جے مشرک نے تے دھی دینا جائز ہے؟ اللہ نے کہا لا تنکحوا المشرکات لا تنکحوا المشرکین۔ او یار ایک تو گل سمجھانا پیا کہ یہ مسلمان نے، یہ وہ مشرک نہیں جڑے دار اسلام چ خارج ہو جائے، اے فرق ہے۔ کلمہ گو مشرک ایک 15ویں صدی دی اصطلاح بنائی گئی، جیڑا بندہ اپنے آپ نو مسلمان، تسی انہوں نے پوچھنا جنہاں دا نام لیا ہے، دوبارہ نہیں ذکر کرنا، انہوں نے پوچھنا ہے بھائی اے مسلمان نے کہ کافر نے؟ یہ جھولے لال بھی آندے نے، یا علی مدد بھی آندے نے، قبر والے دے کولوں منگدے نے، آندے نے جاندے نے، اسی بہنے ہاں، پیر لگا ہے، سارا کچھ یہ نچایا نے، کافر نے؟ پوچھا رہے انہوں نے؟ دیکھ گل سٹیپ بائی سٹیپ کرو، وہ کہیں گے مسلمان نے، جب مسلمان نے رشتے ناتے جائز نے، جائز نے، نماز جنازہ مسلمان دی پڑھنی جائز ہے، جائز ہے، نماز یہی میں پہنا نا کہ ایڈا جو حساس مسئلہ ہے، امت دے تے پاٹ گئی ہے، میں مناظر ہاں، مینوں گالاں پیندیاں نے بریلویاں دیوبندیاں نے کولوں، ماراں بھی تے گالاں بھی، تے سب تو چوکھا بغض نفرت دا اظہار نہیں کرنا چاہیے نا بھائی مینوں جو ہر ویلے گالاں کر دے، لیکن گل مسئلے دی ہے، مسئلہ ہے کہ نماز مسلمان دے پیچھے ہوندی، جہدے اندر شرائط امامت پائیاں جان وہ دے پیچھے ہوندی، ماہر بالقرآن ہوئے، عمر رسیدہ اگر 2 ماہر بالقرآن نے تو پھر عمر رسیدہ ہوئے، اے شرائط امامت نے۔ بھائی جڑا بریلوی مسلمان نے، دیوبندی مسلمان نے، شافی مالکی حنبلی حنفی مسلمان نے، انہاں دے پیچھے نماز ہوندی ہے۔ مشرک کیڑا ہوں دسو نا مسلماناں دے وچ؟ مشکل کشا سمجھدا پیر علی اجمیری نو مشکل کشا منن والے جڑے بریلوی نے، یہ کافر نہیں، یہ مسلمان نے، ہو جائے گی کتنی یاری دس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک اہم ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ تک بریلویوں کو مشرک کہا گیا اور ان کے پیچھے نماز کو ادا کرنا ناجائز قرار دیا گیا، اور اس پر بڑے بڑی کتابیں اور پمفلٹس علماء کی طرف سے شائع کیے گئے، اور ابھی اچانک سے وہی علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی مشرک نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پچھلے 100 سال کے جو فتوے ہیں وہ سب غلط تھے؟ کیا وہ سب نفرت اور تقسیم کی سیاست تھی؟ آئیے آج اس بات پر غور کرتے ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلک بریلویہ اور مسلک اہل حدیث کے درمیان ایک سخت ترین اختلاف 1 صدی سے چلا آ رہا ہے۔ اختلاف کی وجہ غیر اللہ سے توسل ہے اور رسول اللہ کو مکمل عالم الغیب ماننا ہے، خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا کہنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز پیش کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایک موضوعات اختلاف کی وجہ ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث علماء اکثر بریلویت کو مشرک اور کافر کے نام سے جانتے ہیں، اور اس پر ایک سب سے بڑی شاہد جو دلیل ہے وہ علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب البریلویت ہے، جس میں انہوں نے کوئی ایسا صفحہ نہیں چھوڑا کہ جس پر بریلویت پر تنقید نہیں کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں بہت سارے ایسے ریکارڈ میں فتوے پیش کر سکتا ہوں جو بریلویوں اور اہل حدیثوں اور دیوبندیوں نے مل کر کے مشرک اور کافر ہونے اور بدعتی ہونے کے فتوے بریلویوں پر لگائے ہیں۔ اسی کے رد عمل میں احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی رد عمل میں کتاب حسام الحرمین اور اس کے علاوہ بہت سارے مسئلوں پر دیوبندیوں اور اہل حدیثوں پر بھی کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ لیکن حالیہ ایک اہل حدیث عالم دین جو اپنے دائرے میں بہت بڑے مناظر اسلام بھی ہیں، کہ جن کا یہ قول ہے کہ میں نے اس عمر میں جس عمر میں بچے کرکٹ کھیلا کرتے ہیں، یعنی بھاگ دوڑ کی کھیل کود کی عمر میں نے پوری بریلویت کو اپنی ٹانگ کے نیچے سے گزارا ہے، اسی عالم دین کا ایک بہت بڑا اور ایک شاندار کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آج کی ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کلپ میں حافظ عمر صدیق صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بریلوی مسلمان ہیں، اگرچہ وہ محمد الرسول اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ قبروں پر جاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ پھر بھی مسلمان ہیں، وہ پھر بھی وہ مشرک نہیں ہے جس سے انہیں دین اسلام سے خروج دے دیا جائے، وہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز ہے، ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا، تعلق داری کرنا ان کے ساتھ بالکل درست ہے۔ یہ ایک مثبت قدم ہے
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آج تک جتنے فتوے اور علماء اہل حدیث نے جو کچھ کیا ہے اور امت کو جس طرح تقسیم کیا گیا ہے اور انتشار کا جو ماحول گرم کیا گیا ہے، ان سب کو کیا کہا جائے؟ کیا یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے کہ ایک صدی سے علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند کی طرف سے بریلویوں پر فتوے لگتے آتے ہیں، اور آج اس دور میں ایک صدی کے بعد اب ان کی طرف سے یہ بیانات جاری ہو رہے ہیں کہ بریلوی مشرک نہیں ہے، چاہے وہ علی کو مشکل کشا سمجھے، چاہے وہ محمد رسول اللہ کو مشکل کشا سمجھیں؟ کیا یہ دین کے ساتھ کھیل نہیں ہے؟ کیا یہ فتوے قرآن و سنت کی روشنی میں تھے یا فرقہ وارانہ شدت پسندی تھی؟ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فتوے امت کو تقسیم کرنے کے لیے بنے تھے اور انہوں نے اپنا پورا کام دکھایا؟ اور یہ بھی کیا آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کفر و شرک کے فتوے میں آپ محتاط رہیں گے تاکہ امت تقسیم نہ ہو؟ اب قرآن مقدس کی چند آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں اللہ پاک نے اخوت اور مودت اور محبت کا پیغام دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور قرآن مقدس کا دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، جو آپ کی طرف سلام پیش کرتا ہے آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مومن نہیں ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے۔ کیا بریلوی سلام نہیں کرتے؟ پیش کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیہ نمبر 94 ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے سینہ اطہر پر قرآن کا ایک دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحَكُمْ، اور تم آپس میں اختلاف اور تنازع میں نہ پڑو، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم مضبوط نہیں رہو گے تو پھر دشمن تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اور قرآن مقدس کا ایک دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے خدا کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے ان کے ساتھ آپ کا تعلق کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں جو بندہ عمر صدیق صاحب سے سوال کر رہا ہے وہ بڑا تعجب کر رہا ہے، بڑے تعجب کے ساتھ اپنے سوال کو بار بار پھیر کر کے پیش کر رہا ہے، اس کو بدل کے پیش کر رہا ہے، اس کا رنگ تبدیل کر کے پیش کر رہا ہے، لیکن اصل میں کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ جو اس کا مائنڈ، جو اس کا عکس، جو اس کی امیج اس کے دماغ میں بنی ہے اس کے ساتھ عمر صدیق صاحب کی بات میچ نہیں کر رہی۔ وہ بار بار کہتا ہے اگر یہ کرے تو بھی، اگر یہ کرے تو بھی۔ ہائے ہائے کتنا مشکل میں ڈالا ہے سمت کو۔ آج خود اس فتوے سے، ان فتووں سے، ان موقف سے بھاگنا ذرا مشکل ہو رہا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ جو قدم عمر صدیق صاحب نے اٹھایا ہے یہ قدم بہت اچھا ہے، میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ واہ مولانا، آپ نے دل کھلا کیا اور اپنے علاوہ کسی اور کو بھی مسلمان اس ملک پاکستان میں پہلی دفعہ کسی فرقے نے اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان مانا ہے۔ اور یہ کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ اب کھل کر میدان میں آئیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائیو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے فلاں کے خلاف کفر کے فتوے لگائے، فلاں کے خلاف کفر کے فتوے لگائے جس کی وجہ سے امت تقسیم ہو گئی۔ آج ہم اپنی غلطی سے، آپ اپنی غلطی کی تصحیح کے لیے سامنے بیٹھے ہیں۔ بھائیو سب محبت کے ساتھ رہیں، سب محبت کے ساتھ رہیں، یہی پیغام ملنا چاہیے سب کی طرف سے۔ اور یہ عمر صدیق صاحب نے الحمدللہ ابتدا کر دی ہے، اور انشاءاللہ یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ بڑی فائدہ مند ہوگی سننے والوں کے لیے کہ آپ ایسے آگے چلیں اور فرقہ وارانہ تشدد اور تعصب کو ذرا ختم کریں اور امت کو جوڑنے کے لیے کام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا